بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ 1400 برس پہلے کا یہ ذکر ہے ایک قوم گزری ہے عرب کے اندر، اپنے نبی کے زمانے سے 2500 سال کے قریب بعد، اور وہ ان کا نبی اور ان کا بیٹا اللہ کا خلیل ہے، اور اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں باپ نے جس کو ذبح کرنے کی کوشش کی ہے اللہ کے حکم سے ذبیح اللہ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ اس قوم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، آخری نبی بنا کر قیامت تک کے لیے، اور اس وقت دنیا کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اللہ کی کتابوں، اللہ کے پیغمبروں اور آخری بنو اسرائیل کے پیغمبر اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جن کے زمانے کو گزرے ہوئے 600 سال گزر گئے تھے، اب اللہ کی توحید کے نام سے ساری دنیا ناری، ہر طرف اللہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا تھا کہ جس ایک بات سے اللہ نے اپنے بندوں کو منع فرمایا کہ میرے بندوں بڑی سی بڑی خطا تم سے ہو جائے اور میرے پاس اس حالت میں آ جاؤ، تب بھی امید رکھو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر آگ میں بھی ڈالوں گا تو آگ کا بھی ایک دن ختم ہوگا اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر ایک خطا لے کر آئے، یعنی تم نے میرے ساتھ کسی میرے بندے کو ساجی اور شریک بنایا کسی معنی میں، اور پھر توبہ کیے بغیر میرے پاس آ گئے، دوسری طرف تم نے عبادتیں کی ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، حج اور خیرات کی انتہا کر دی ہو، اور شاید تمہارا خیال یہ ہو کہ ہم اتنے عبادت گزار ہیں، ہم جنت کے مستحق بن گئے، تو مالک نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیا اگر ہمارے رسول برگزیدہ ترین سب سے بڑے رسول بھی فرض کر لو، جو محال فرض ہے، کہ اگر اس حالت میں کوئی شرک کر کے ہمارے پاس آ جائے تو ان کا سارا زندگی کا کیا کرایا ہم برباد کر دیں گے، اور وہ دیوالیے ہو کر ہماری عدالت سے اٹھے۔ تو یہ 1400 برس پہلے کا ذکر ہے کہ ساری دنیا میں سوائے چند اہل کتاب تھے
جو اللہ کو ایک مانتے تھے، باقی ساری دنیا میں جو مسلم کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں چند ایماندار تھے اور باقی سارے بے ایمان اور کافر اور مشرک تھے۔ یہی حال عرب کے لوگوں کا تھا، اور ان کے مسائل بھی بے حساب تھے، سوائے چند لوگوں کے سب غریب پریشان حال تھے۔ نہ بارش ہوتی تھی، نہ ایسی زمین کہ جس سے کھیتی کی جائے یا پھلوں کے لیے باغ لگائے جائیں۔ ملک کا اتنا بڑا حصہ ریگزار تھا، ریگستان تھا۔ طاقتور ظالم کمزور کو پیچھے ڈالتا ہے، آبرو کی کوئی قیمت نہیں تھی، خون رائگاں جا رہا تھا، اکثریت غلام تھی، اور ملک کے اوپر دوسرے ملکوں نے اور دوسری بادشاہتوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت اللہ نے بھیجا ہے ساری دنیا پر رحمت فرما کر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے ذریعے سے دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھو مسئلہ دنیا میں ایک ہے، اور وہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اسی ایک بات میں زندگی دے کر امتحان لیا ہے، اور جو اس ایمان کے معاملے میں کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ کا کامیاب ہے، اور جو ایمان کے معاملے میں خرابی پیدا کر کے آئے گا اللہ کے پاس، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا، کبھی نکل نہ پائے گا۔ تو کہا گیا پیغمبروں کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کے یہاں، اصلاح کا ایک ہی انداز ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ بندے کے ایمان کے مسئلے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، ایمان کے معاملے میں کوئی خرابی باقی نہ رہے۔ پھر اگر یہ مسئلہ صحیح اور درست ہو جائے تو سارے مسئلے آپ سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر مشکل نہ ہوگی۔ جب ایمان لے آئی کوئی قوم یا اس کی اکثریت، اللہ کو اس نے اپنا مالک مان لیا، اللہ کی کتاب کو اپنی رہنما کتاب بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کرنے کا ارادہ اور تہیہ کر لیا، تو اس کے بعد پھر کیا بات ہے؟ جب ایمان ہے تو جو مسئلہ آ جائے، اگر اللہ کی طرف سے کہا جائے کہ یہ جو بتکدے ہیں جہاں قبریں بنی ہوئی ہے، جہاں پوجا ہوتی ہے، اب ان سے الگ رہو اور ان گھروں کو مسمار کر کے ان کو پھونک ڈالو، تو یہ سب سے مشکل بات، یہ اللہ کے ساتھ جو شرک کے یہ نشانات ہیں ہمیشہ رہیں۔ پھر یہ قوم جو ایماندار ہے کہ ذرہ برابر اس کے دل کے اندر کوئی کھٹک پیدا نہ ہوگی، اور یہ بتکدوں کو، ان شیوانوں کو یہ برباد کر ڈالے گی، ان میں آگ لگا کر ان کو پھونک ڈالے گی۔ پھر اگر قوم کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشائی اور دستگیری اور فریاد رسی کے لیے آواز دی جاتی تھی، اور اگر ایمان ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد یہ اللہ کے بندے خود اللہ کے علاوہ کسی کو آواز نہ دیں گے، بلکہ جو آواز دینے والی آوازیں ہیں ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایماندار خود اللہ کے بندے بن کر اپنی جان اور مال کو اللہ کے سامنے جھکائے اور پیش کریں گے، اور جو دوسرے اللہ کے ساتھ اپنی جان اور مال میں شریک اور شرک کرنے والے ہیں ان کو للکاریں گے، اگر وہ نہ مانیں گے تو ان کی گردنوں کو ان کے سروں سے رکھ کر ڈالیں گے۔ کیونکہ پہلا مسئلہ جو اللہ نے فرمایا کہ ایماندار ہیں، ان کا پہلا مسئلہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ مالک نے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے
کہ بندگی اور غلامی صرف ایک مالک کی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک نہ بنائے۔ اسی طرح سے یہ سود کا کارخانہ ہے، اس کے بعد جس سے اوپر انسان کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب آ گیا تو یہ ایماندار اس سود کا مفت مانتے ہیں۔ پھر اس کا جنازہ اٹھ جائے گا، نہ بے پردگی ہو سکتی ہے، نہ بے حیائی، نہ طاقتور کمزور پر ہاتھ ڈال سکتا ہے کہ جانتا ہے اس کے بعد انصاف کی لاٹھی اس کے دماغ کو پاش پاش کر ڈالے۔ تو یہی ایک مسئلہ تھا ہمیشہ انبیاء نے اٹھایا، یہی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے اندر اٹھایا، اور وہ کام جیسے آج یہ اہل کتاب جو امت ہے یہ مسلمانوں کی، جو کتاب پر بھی ایمان لاتی ہے، کہتی ہے زبان سے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو کہتی ہے کہ اللہ کو ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اللہ کو اکیلا واحد مان کر مسلم ہیں، جو زبان سے جھوٹا اقرار کرتی ہے محمد رسول اللہ آخری رسول اور آخری ہمارے رہنما ہیں، ان کی بات قیامت تک مانے۔ اس سارے اقرار کے بعد یہ جو آخری اہل کتاب کی قسم کی جو یہ امت ہے، یہ اس کے ساتھ توحید کے اندر شرک ملاتی ہے، سنت میں بدعت کو داخل کرتی ہے، اور آخرت کی بجائے اسی دنیا کے اوپر ریجھ مری ہے، آخرت سے بالکل بے پرواہ ہے۔ ہر جگہ غیر اللہ کی آوازیں اور شرک ہے۔ اللہ کے گھر کی طرح سے یہ جھوٹے کعبے بنائے گئے ہیں جہاں پر ہر سال حج کی طرح سے عرس منا کر ان بندوں کی بندگی ہوتی ہے۔ ہر طرف نظر و نیاز، کہیں 11ویں ہو رہی ہے، کبھی 12ویں ہو رہی ہے، آج میلادیں ہیں اور کل ان کے دن منائے جا رہے ہیں۔ سب کچھ جیسے 1400 برس اس خالص مشرک قوم میں اور اہل کتاب میں تھا کہ انہوں نے یہودیوں نے اللہ کے پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کر کے اللہ کا بیٹا بنایا تھا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا ماننے والی قوم 2500 سال کے زمانہ گزرنے کے بعد اب یہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتی تھی اور اس کے ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتی تھی۔ جیسے آج یہ جو آخری اہل کتاب امت ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات میں بھی شریک ٹھہرایا اور بتایا کہ اللہ نور کا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نور کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے، بڑے ٹکڑے سے تو اللہ بنا ہے اور چھوٹے ٹکڑے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا ہوا ہے۔ تو یہ پوری امت یہ تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرک توحید سے واقف ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس مالک نے آسمان اور زمین تو بنایا ہے، لیکن اب وہ براہ راست اب اس دنیا سے وہ متعلق نہیں رہا، وہ الگ ہو گیا ہے خاندان کے بڑے کی طرح سے، اور اس نے اپنی اولادوں کو، اپنے محبوب اور پیاروں کو دنیا سے سپرد کر دی ہے کہ تم جس طرح سے چاہو اس کو چلاؤ۔ تو مالک قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کے ان ظالموں سے پوچھیں، قل لمن، پوچھئے ان سے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے والوں، لات اور منات کو پکار کر آواز دینے والوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو غوث قرار دینے والوں، تم ان کی غلامی اور بندگی کر رہے ہو، پوچھو یہ بتاؤ لمن الارض ومن فیہا، کہ کون مالک ہے جو زمین میں ہے، اس کا مالک کون ہے، اور وہ من فیہا، اور جو اس کے اندر آبادی ہے تو بتاؤ اس کا مالک کون ہے، کس کی ملک ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر سرداری کا دم بھرنے والوں، بڑے علم کے تمہارے شہرے ہیں
تو بتاؤ یہ زمین اور آسمان کا مالک کون ہے؟ جواب دو۔ مالک فرماتا ہے یہاں یہ ظالم مشرک بھی جیسے آج کل کی یہ مسلمان امت مشرک بن گئی ہے، اگر اس سے یہی سوال کیا جائے 1400 برس پہلے والا یہ قرآنی سوال کہ بتاؤ زمین کے اندر جو رہتے ہیں ان کا مالک کون ہے، تو مالک فرماتا ہے کہ یہ آج کا ابو جہل اور ولید ابن مغیرہ کہے گا سیقولون للہ۔ تو ایک نہیں بلکہ سارے ان کے چوٹی کے جو رہنما ہیں، رئیس اور امیر ہیں، یہ ظالم ایک آواز سے پکاریں گے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ تو اللہ کا ہے۔ فرمایا جب تم ایک زبان سے خود مانتے ہو کہ ہر چیز اللہ کی ہے تو یہ تمہارے دادا کیسے ہو گئے؟ ان کے پاس ہے کیا جو کسی کو دے؟ جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ ہر چیز وہ اللہ کی ہے تو ان کو تم نام دیتے ہو دادا، یہ تم کو دیں گے؟ جب ان کی کوئی چیز نہیں ہے تو دیں گے کس طرح سے؟ تو مالک فرماتا ہے اگر دوسرا قل افلا تذکرون کہ زبان سے اقرار کرنے والوں کہ ہر چیز تو اس زمین کے اندر جو پائی جاتی ہے اور جو ہیں وہ تمہارے بنائے ہوئے معبود انبیاء اور اولیاء ہوں یا تمہارے اپنے خیالی یہ مہاتما اور تمہارے ولی، اور جو دنیا میں پایا جاتا ہے جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو ان کا کیا ہے جو تم ان کو پکارتے ہو، ان کی نظر و نیاز کرتے ہو، ان کے گھروں کے پھیرے لگاتے ہو، ان کو مشکل کشا اور دستگیر اور داتا اور بندہ پرور گردانتے ہو؟ آخر بتاؤ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ افلا تذکرون، کیا اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پوچھے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ان سے اگر یہ پوچھے کہ یہ آسمان جو 7 آسمان اوپر تلے ہے یہ تمہارے باباؤں نے بنائے ہیں یا تمہارے بابا ان کے مالک ہیں؟ اور جو رب کا عرش ہے اس کا مالک بتا سکتے ہو کون؟ سیقولون للہ۔ فرمایا یہی یہاں بھی یہ ظالم جو آپ کے قوم کے سب سے بڑے ظالم ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو اپنا دشمن بناتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ یہاں بھی یہی جواب دیں گے سیقولون للہ۔ فرمایا یہ بڑا سا بڑا ضدی یہ ہر درم ابو جہل بھی ہے اور اس کے ساتھ ابو البختری عتبہ ابن ربیعہ بھی آ جائے، یہ سب مل کر ایک آواز سے کہیں گے کہ یہ تو للہ، یہ تو اللہ کی بات ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ فرمایا قل افلا تتقون کہ ان سے کہیے جب تم خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو تو اب شرکا اور ساجھی بنانے کا، ان کو آواز دے کر ان کے وہ نام رکھنے کا جو اللہ کے نام ہیں یہ ان کو دینے کا یہ جرم ہے، کیا اس سے اپنی جان کو بچا کر آگ سے بچنے کی کوشش نہ کرو گے؟ فرمایا اگر ان سے پوچھئے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ ساری کائنات کی بادشاہت کس کی مٹھی میں، کون سارے کاروبار کو چلاتا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو اپنی پناہ میں رکھ کر اور نقصان سے بچا لے، اور کوئی اگر اس کی پکڑ سے کسی کو بچانا چاہے تو وہ عاجز آ جائے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب سے کسی کو بچا سکے، اس کا جواب دو ان کنتم تعلمون، اگر تمہارا علم کا دعویٰ ہے تو اگر سمجھ بوجھ والے ہو تو بتاؤ۔ فرمایا یہاں بھی یہی جواب ہوگا سیقولون للہ، کہ یہ ظالم یہاں بھی مجبور ہو کر یہی کہیں گے کہ ہاں ایسا جو ہے یہ معاملہ تو صرف اللہ کا ہے، آسمان والے۔ فرمایا یہ سب کچھ مانتے ہوئے پھر ظالموں شرک کے لیے کہاں جگہ ہے؟ اس دنیا کے اندر تم خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو کہ نہ ان کی کوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، نہ پوری
کائنات کے اندر یہ کوئی انتظام کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ داتا اور دستگیر اور مشکل کشا اور بندہ پرور کیسے ہو گئے؟ کیسے تم کو اولاد دے تم کہتے ہو یہ ولی بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، یہ رسول بخش ہے، کیسے یہ بن گئے؟ قل فرمایا ان ظالموں سے کہیے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ کہ جب تم ایک زبان سے اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ سب کچھ مالک کا ہے اور سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، سب عاجز ہیں، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو یہ شرک کے لیے تم نے کیسے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ کوئی تمہارا غوث، کوئی مشکل کشا، کوئی دستگیر اور کوئی داتا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ کس طرح سے تم نے کوئی فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ جب ہر بات کا تمہارا یہ اقرار ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو تمہارے لاٹ بابا کیا کرتے ہیں؟ منات دیوی کا کیا کام ہے جو تم ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے دن مناتے ہو، ان کے جھنڈے اٹھاتے ہو؟ قل فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ان سے کہیے جب یہ بات ہے تم اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہو تو کس نے تم کو دیوانہ کر دیا ہے؟ تم سحر زدہ ہو گئے ہو؟ کس نے جادو کیا ہے کہ یہ سب ایک زبان سے مانتے ہو اور پھر پیر پھسلے تو کہتے ہو یا ابراہیم اغثنی، بجائے اس کے یا اللہ مدد، یا اللہ اغثنی کی کہنے کے بجائے تم یا ابراہیم اور یا اسماعیل اغثنی کہتے ہو کہ اے ابراہیم اور اسماعیل ہمارے غوث بنو اور ہماری فریاد سنو، فریاد کی فریاد رسی کرو۔ تو پروردگار فرماتا ہے آج کی یہ قوم کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مسلمان جو آج کہلاتے ہیں، بتائیے اہل کتاب سے زیادہ یہ جو عام مشرکین تھے ان سے زیادہ یہ گر گئے۔ ان کے لیے آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کو صاف کیا ہے ان باباؤں سے جن کے اندر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی تھی، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوٹو بھی، تصویریں بھی تھیں، اور 360 یہ معبودان اس کے اندر براجمان تھے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد داخل ہوئے ہیں، اور آپ نے سارے بتوں کو، ساری تصویروں کو مار مار کر کچرا کر دیا ہے اور کچرے کو باہر پھینکوا دیا ہے۔ صفائی کرنے کے بعد جب تک طاقت نہیں تھی اس وقت مجبور تھے، ایک ہی خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف رخ کرنے کا حکم ہے، اب مجبوراً کر رہے ہیں، اس کے اندر اس طرف رخ کر رہے ہیں، لیکن پہلا موقع ملا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے اور ایک ایک بابا کی وہ پٹائی کرنے کے بعد اس کچرے کو باہر پھینکوا دیتے ہیں، اور صفائی کرنے کے بعد پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ ہاں اب صحیح معنوں میں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہو گیا، اب اس کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی بڑائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 20 سال پہلے حکم دیا گیا تھا، قم فانذر وربک فکبر، کہ کھڑے ہو جائیے، دنیا کو اس شرک اور اللہ کے ساتھ دشمنی سے ڈرائیے، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر کے اس کی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان لگائیے، اپنے ساتھیوں کے اس راستے میں جھونک دیجیے۔ اب 20 سال کے بعد یہ موقع آیا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سردار کو جس کے لیے بخاری روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ ابو بکر سیدنا وآتقا سیدنا، یہ ابو بکر صدیق ہمارے سردار اور ہمارے بڑے تھے، اور انہوں نے ہمارے سردار بلال حبشی کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا ہے۔ جہاں ایمان کی قیمت یہ تھی کہ اس وقت کا اللہ کا سب سے معزز بندہ وہ یہ کہتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار ابو بکر نے ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے ان کو آزاد زندگی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا ہے اور مٹا ڈالا ہے، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چڑھنے کے بعد پھر یہ آواز لگائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہی جو اذان کی آواز ہوتی ہے یہ پہلی اذان کی آواز ہے، سینکڑوں اور صدیوں کے بعد یہ خانہ کعبہ کے اندر اس کی چھت سے یہ لگائی گئی ہے۔ بلال حبشی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے، اور یہ 21 سال کیسے حاصل ہوئے تھے کہ یہی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے اندر اٹھائی تھی، اور پھر جب قوم کے سامنے توحید کی بات لائی گئی تو انہوں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں پیغمبروں کو، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے بڑے تھے، اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ تھا کہ تم اگر ان کو مانتے ہو تو ان کے ماننے کا معاملہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں جو کیا ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اللہ کے سامنے روئے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کی ہے، اللہ کے لیے انہوں نے دعوت دی ہے، وہ مارے نکالے گئے ہیں، آگ میں جھونکے گئے ہیں، تو اللہ کی اس توحید کو لے کر آگے بڑھو اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم ان کو غوث بناتے ہو، تم ان کے اللہ کے حقوق میں ان کو شامل کرتے ہو، تم نے کہا ہے وہ پیارے ہیں اور وہ لاڈلے ہیں، بس یہ بات ہے جب تم اللہ کو اکیلا مالک ماننے کا اقرار کرتے ہو تو اللہ کے ساتھ اللہ کے ان اولیاء اور ان انبیاء کو شریک کر کے نہ انبیاء اور اولیاء کے دشمن بنو اور نہ اللہ کو اس طرح سے سب و شتم کر کے گالی دو کہ اس کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک ٹھہراؤ۔ بس یہ بات ایسی اٹھی تھی کہ قوم کے محبوب تھے، لیکن قوم کی نگاہیں پھر گئی ہیں، پھر 13 سال کسی نے گالیاں دی ہے، کسی نے پتھراؤ کیا ہے، کسی نے مارا ہے، کسی نے گردن کو اپنی چادر کے ذریعے سے گھوٹنے کی کوشش کی ہے، آنکھیں باہر نکل پڑی ہیں اور گلا گھٹنے لگا ہے، سانس بند ہو گیا ہے۔ یہ سب بخاری روایت کرتے ہیں۔ یہ ایک جرم ہے جس کے جرم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے یہ سلوک کر کے ان کو آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن وہ جمے رہے، پھر ہجرت ہوئی ہے اور پھر قتل ہوا ہے، قتال ہوا ہے، اور تب جا کر یہ دن آیا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو بھیجا تھا کہ ہم نے آپ کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ خود اللہ کے بندے بنے اور دنیا میں اللہ کی بندگی کے اس دین کو ساری دنیا پر غالب کرنے کی کوشش کرے، چاہے کوئی بگڑے کوئی ناراض ہو۔ تو وہ دن آ گیا ہے، اور جب شروع میں اللہ کے نبی صاحب مکے کے اندر یہی دعوت پیش کرتے تھے تو اس کے بعد یہ جو قوم کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی بہتان تراشی کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شاعر ہے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں، یہ اپنے مقصد منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ سب سن رہے ہیں، تو مالک فرماتا ہے اس راہ میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے بالکل دل شکستہ نہ ہوجیے گا، بالکل یہ آپ کو یہ ظالم اللہ کے راستے سے ذرہ برابر نہ روک پائیں۔ کتابن، ہم آپ کو ہدایت کرتے ہیں اپنی کتاب اتار کر، انزل الیک، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے اور آپ کی ہدایت اور آپ کے ذریعے سے کائنات کے سارے باشندوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہم نے اتاری ہے۔ ہم دانا و بینا ہیں اور ہمارا جو حکم ہے یہی خیر کی بات ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو آپ کے دل میں جو آپ کی قوم آپ کی مخالفت کر رہی ہے، پہلے آنکھوں پر بٹھاتی تھی، اب منہ پر تھوکنے کی کوشش کرتی ہے اسی توحید کی دعوت اور شرک کے رد کے بدلے میں، تو دل آپ کا تنگ نہ ہو۔ کام یہی ہے، آپ کی ذمہ داری یہی ہے کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آپ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ان مشرکوں کو ہوشیار کرے اور ڈرائے کہ دیکھو ایک ہی امتحان، ایک ہی ایمان کی آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اگر اس میں ناکام ہو گئے، اگر توحید کی بجائے تم نے شرک کے راستے پر جماؤ اختیار کیا اور توبہ نبی، تو اس کے بعد ڈرو، پھر ہمیشہ کی جہنم کی آگ تو ہے ہی، لیکن اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹ برسے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت مومنوں کی کہ آج اللہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اوپر کیسی قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں، تمہاری اپنی قوم ہے، نہ رات کو تم کو چین سے سونے دیتی ہے، نہ دل کو آرام کا کوئی موقع ہے، تم خیر خواہی کرتے ہو، تم کو بدخواہ کہتے ہو،
تم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہو، تمہاری قوم کی اکثریت تم کو زحمت گردان کر تمہارے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ فرمایا غم نہ کرو، تم مومن ہو، تمہارے لیے یاد دہانی ہے کہ جمے رہو آخری سانس کے اس جھٹکے تک، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کا عیش مستری ہو جاؤ گے، پھر کبھی کوئی غم تمہیں نہ یاد آئے گا اور نہ کبھی کوئی پریشانی تمہارے قریب پٹکے گی۔ تو فرمایا بس بات ایک ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب دنیا کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب تم کو چاہیے کہ بات مانو اور پیروی کرو اپنی اس کتاب کی باتوں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کے علاوہ جن کو تمہاری قوم نے اپنا ولی، اپنا کارساز، اپنا مشکل کشا بنایا ہے، اپنا داتا اور دستگیر گردانا ہے، ان کی بات نہ ماننا۔ یہ اللہ کے دشمن، یہ توحید کی بجائے شرک، سنت کی بجائے بدعت کے دائی ہیں اور دنیا کے اوپر مر مٹنے کا یہ بلاوا دیتے ہیں۔ درست تم کو اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، اللہ کی بات مانو اور قرآن کا جو حکم ہے اس کے اوپر اپنی زندگی لگا دو، ورنہ تمہارے لیے ایسی آگ تمہارے حصے میں آئے گی کہ اس سے نکلنا کبھی ممکن نہ ہو سکے۔ اور یہ سمجھ لو قلیلا ما تذکرون، کتنے دنوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یہی بات تم کو ایمان کی بات یاد دلا رہے ہیں، اور تمہاری اکثریت کا عالم یہ ہے کہ تم ضد کرتے ہو، تم ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے، اپنی دنیا کی وجہ سے اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہو، اپنے زور و قوت پر تمہیں اعتماد اور بھروسہ ہے۔ حالانکہ ظالموں، اللہ کی چھوٹ کی بات اور ہے، جب مالک کی مدت مقرر کی ہوئی یہ پوری ہو جائے گی تو اس سے پہلے بھی اس نے مشرکوں کو سمجھانے بجھانے کے بعد جب وہ باز نہیں آئے ہیں تو ان کو اس دنیا میں بھی برباد کیا۔ حالانکہ یہ بربادی وقتی ہوتی ہے، تھوڑے دنوں کے لیے انسان مر گیا، اصلی بربادی کا دن تو آنے والا ہے اللہ کے فیصلے کے بعد۔ لیکن فرمایا یہاں بھی کوئی اللہ نے جب پکڑ بھیجی ہے تو کوئی قوم اور کوئی بڑا سا بڑا طاقتور ہے اپنے کو نہ بچا سکتا۔ اس لیے تم بھی اتنی مدت کے بعد اگر ماننے پر تیار نہیں ہو تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر کوئی ہاتھ پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چکی ایسی ہے کہ جب پیسے گی تو بہت باریک پیستی ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی قومیں اس سے پہلے بڑے بڑے طاقت والے قومیں تھیں کہ ہم نے ہلاک کر مارا ہے اس دنیا میں، اور اس طرح سے ہم نے مارا ہے بجاہ کہ آیا ان کے پاس باسنا بیاتن او ہم قائلون، کبھی رات کو آیا ہے وہ سو رہے تھے آرام سے بے فکری کی نیند کے ساتھ کہ ہمارا عذاب آیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دن کو دوپہر سے وہ آرام کر رہے تھے اور پھر عذاب آج ہم کا ہے، نہ ان کا لاؤ لشکر ان کو بچا سکا ہے، نہ ان کے حمایتی بابا اور نہ ان کے دربار اور نہ ان کے بڑے بڑے آستانے۔ فرمایا پھر جب آیا ہے تو اس کے بعد پھر ان کی حسرت دیکھنے والی تھی، الا ان قالوا وهم قائلون فما كان دعواهم، اور جب انہوں نے عذاب دیکھا ہے اور عذاب برسنا شروع ہوا ہے تو ان کی اور کوئی پکار نہیں تھی، بے ساختہ یہ پکارنے لگے کہ جاہم باسنا، جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ برسا ہے صرف ایک بات تھی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ اس وقت چیخ پڑے، اس وقت انہوں نے مان لیا اور اقرار کر لیا کہ صحیح بات ہے ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اللہ کے حق کے اوپر دستدرازی کی، ہم نے اللہ کا حق اس کے بندوں کو دیا، اور جو ہم پر عذاب آیا ہے یہ اسی جرم میں بالکل صحیح ایسا ہوا ہے۔ فرمایا یہ حسرت کا مقام ہے۔ اب اگر تم مان بھی گئے ہو اور یہ قومیں جو پہلے ماری گئی ہیں انہوں نے بھی مانا تھا تو اس کے بعد اب کچھ فائدہ نہیں ہے، جب فرشتے سامنے آ جائیں یا اللہ کا عذاب برسنا شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر توبہ سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اصلی مسئلہ اللہ کے بندو، چاہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو تم یا قیامت تک کے لیے جو قرآن کے دشمن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالفت کرنے والے ہوں، چاہے اپنے کو بہت بڑا سا بڑا
ایماندار کہتے ہوں، لیکن اگر وہ ظالم اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے انکاری ہیں، اس کے خلاف کہنے والے ہیں، تو یاد رکھیں وہ جانے والے کہاں ہیں۔ اس دنیا میں اگر عذاب نہ بھی آئے، اللہ کی مہلت ہو اور پھر لوگ اٹھتے جائیں، اس سے پہلے جب وہ عذاب کا اللہ نے دن مقرر کیا ہے، فرمایا لیکن بچ کے کہاں جائیں گے؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں تم بھی جاؤ گے اور تمہارے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور ہر رسول سے ہم پوچھیں گے کہ جو ذمہ داری ایمان کی بات پہنچانے کی اصلی ذمہ داری ہم نے آپ پر ڈالی تھی، وہ آپ نے پوری طرح سے پہنچا دی، لوگوں کو ہوشیار کر دیا۔ فرمایا اس کے بعد اور ہم جو ان کی قوم جن کے اندر وہ بھیجے گئے تھے ان سے دریافت کریں گے کہ ہمارے رسول نے جو بات تمہارے سامنے رکھی تھی کہ ایک ہی اصلی مسئلہ ہے کہ مالک تمہارا اکیلا مالک ہے، اس کے ساتھ اس کے بندوں اور مخلوق کو ساجی اور شریک نہ بنانا، کیا تم کو یہ بات پہنچا دی گئی تھی؟ تو فرمایا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری دنیا کے جو لوگ آنے والے ہیں ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ ہمارے آخری رسول ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے زمانے میں اپنی قوم کے سامنے وہی مسئلہ پیش فرمایا، اور قرآن اور ان کی تاریخ اور سنت کے اندر بھی یہی بات تھی کہ ایک ہی مسئلہ ہے، تم تک وہ پہنچا بھی۔ تو لوگوں، تم نے اس بات کو مانا تھا یا تم نے پرواہ نہ کی اپنی دنیا کے لیے اور خالص دنیا میں اپنے معبودوں اور اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے رہے؟ فرمایا ہر ایک سے پوچھ ہو کے رہے گی، اور اس کے بعد اللہ فیصلہ کرے گا، اور وہ دن ایسا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اس دن کسی اور کام کا کوئی وزن نہ اٹھے گا اللہ کے میزان میں، صرف جو حق کی بات ہے، جو ایمان کی بات ہے اس کی قیمت ہوگی اور اس کا وزن ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ اگر ایمان نہیں ہے تو ہزاروں روزے رکھ لو، نمازوں پر نمازیں اور حجوں پر حج کر لو، خیرات صدقات کے لیے اپنی تجوریوں کو منہ کھول دیا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے، حق کے ساتھ نہیں، بلکہ اسی طرح سے آئے ہو کہ اللہ یہ نور کے ٹکڑے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے کہا ہے کہ ہم بہت بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، یہی ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، ہم ان کی بات کیسے ٹال دیں نشر التیب کے اندر، یہی ہمارے مجدد الثانی نے اپنی مکتوبات ربانی میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کے ٹکڑے تھے، کیا ان کی بات ہم ٹال دیں اور تمہاری بات مانیں؟ تو مالک فرماتا یہ سب آئیں گے ظالم، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے تھے اور جو اس کی تشریح اپنے سنت سے کی تھی اور بتا دیا تھا کہ سب کو مرنا ہے، اور جو مر جاتے ہیں اس کے بعد قیامت سے پہلے ان کے اندر جان واپس نہیں آتی، نہ وہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، یہ بات بتائی تھی قرآن میں۔ اور تم نے ظالموں یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، اور ہر مردہ زندہ ہو جاتا ہے، پہچانتا ہے، دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور مرادیں تک اگر پوری نہ کر سکے تو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تمہارے اتنے بڑے بڑے آئے تھے، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اور تم نے امام احمد کو، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر کو، جنہوں نے اس کے خلاف اللہ کی بات کا انکار کیا تھا، تم نے ان کو اپنا امام مانا تھا، اپنے سر پر ان کو بٹھایا، ان کی جھوٹی بات کو تم نے خود اختیار کیا تھا، اللہ کی تکذیب اور کفر و شرک کو تم نے خود مانا تھا، اور دنیا کو یہی دعوت دے کر تم نے منوایا تھا، تم جس کی عزت کرتے ہو، جس کو امام کہتے ہو۔ اس طرح سے جو حدیث میں آتا ہے، کوئی برائی شروع کرتا ہے تو جتنا اس کا وبال ہوتا ہے اس کے اوپر، اور پھر جب تک اس برائی کی وجہ سے دوسرے برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو وہ سب گناہگار ہوتے ہیں، اور جتنا ان کو گناہ مالک لکھتا ہے اتنا ہی جس نے شروع کیا ہے۔ تو کیسے ظالم لوگ ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کے انکاری لوگ ہیں ان کو امام کہہ کے، اور اس کے بعد ان کی جو کفر و شرک ہے اس کی حمایت کر کے دنیا کو کفر و شرک کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں اپنے اس امام کے اوپر کہ اگر یہ خاموش رہتے یا اس کی تعریف نہ کرتے، جہاں تک اس کی برائی اور گناہ پھیل چکا تھا اپنا اور جنہوں نے مانا تھا، یہی تک تو رہتا۔ اب اس کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، جو مانتے جائے
وہ تو اللہ کے یہاں کافر مشرک ٹھہرے گے، اور جتنا ان کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس نے اس کو ایجاد کیا تھا امت کے اندر، اور وہ پہلا شخص اس نے ایجاد کیا ہے، اتنے بڑا امام جو آج مدت ہو گئی ہے کہ دیکھو یہ سب سے بری چیز ہے کہ تم نے یہ بنیاد فراہم کر دی کہ یہ مردہ ہے یہ زندہ ہے، قبر پرستی کی تم نے بنیاد کر دی، اور تم یہ امت ایسی ہے کہ وہ ظالم جس نے لاکھوں کروڑوں اربوں ہمارے ماں باپ دادا سارے مسلمانوں کو جو پہلے سمجھ چاہے وہ بچ جاتے لیکن اپنے زور کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ میں جھکوا دیا ہے، قبر پرستی کی اس طرح سے حمایت کی ہے، اس کی جو تعریف کرتے ہیں وہ اس کے بھی دشمن ہیں، اس کے گناہ کو اور بڑھاتے ہیں۔ تو آج امت کے اندر اللہ فرماتا ہے پھر اس کے اندر اللہ سب سے پوچھے گا اپنے رسولوں سے بھی کہ وہی بات جو تھی انسانیت کے لیے وہ بات تم نے پوری طرح سے پہنچا دی تھی، اور ان سے بھی پوچھے گا کہ جن کے پاس وہ بھیجے گئے تھے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قیامت تک کے لیے ہر دنیا والے سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے ان کی بات مانی تھی، توحید کو اختیار کیا تھا، یا تم شرک پر جمے رہے تھے؟ تو مالک یہ فرماتا ہے کہ وہ دن ہو آ کے رہے گا، اور اس دن صرف قیمت جو اٹھے گی وہ حق والوں کی، ایمانداروں کی، اور باقی سارے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو آج مسئلہ وہی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے رہنما اور بڑے ہیں وہی ایک بنیاد ہے کہ یہ بابا جو ہے یہ اندر زندہ ہے، دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اللہ سے دعا کر کے خیر کرواتا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے ہیں یہ داتا جو کہلاتا ہے، اس کے مزار کے اوپر جانے کے بعد دستار بندی کرتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد چادر چڑھاتے، کیوں؟ وہی بنیاد جو چلی آ رہی ہے کہ یہ مردہ جو ہے یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کو خبر ہوتی ہے، یہ لاڈلا ہے، یہ بات کہہ کے ہمارے لیے خیر منوا لے گا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑا سا بڑا ہمارا ہے وہ جا کر قبر کے اوپر پوجا کرتا ہے، وہاں چادر چڑھاتا ہے، وہاں اس کا حال یہ ہے، دستار بندی کرتا ہے کہ وہاں پر بابا کی یہ برکت ہے، دستار باندھے گا تو بابا خوش ہو جائے گا اور اس کی بگڑی بنوا دے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری امت کے اندر اللہ کا غضب جو انتظار میں ہے کہ ٹوٹ برسے اس کے اوپر۔ ذلیل اس کو بھی 40 سال پہلے سن 47 میں ذلت ہو چکی ہے، وہ بھی دور نہیں ہے۔ سن 71 میں جو ہوا تھا وہ بھی کوئی بھولی بسری بات نہیں ہے، اور اب وہی ہو رہا ہے کہ آوازیں اٹھنے کی بجائے کوئی ایک آواز آپ نے کہیں سنی ہے جس نے کہا ہو کہ یہ اسلام کا یہ انداز کیا ہے؟ بھائی خالص شرک کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ مالک نے تو یہ بتایا ہے کہ ہر مسئلے میں خالص اللہ کی پوجا ہوگی، اس کے بندوں کی بات نہیں ہے، اور یہ اس کی پوجا ہو رہی۔ چلو یہ بت پرست تھے اور پوجا کرتے ہیں غیر اللہ کی، تو یہ معاملہ ہے کہ یہ کھیل کھیل رہی ہے یہ قوم، اور سارے بڑے اور چھوٹے یہی جو مفتی اعظم تھے یہ وہاں دستار بندی کی ہے اور اسی کی اپنی کرسی کے لیے، اور وہاں پر حلوہ بانٹا ہے، اور یہی وہیں سے اٹھتے تھے اسلام کے لیے، وہاں سے جلوس نکلتے تھے۔ یہ ساری امت کے یہ اقتدار والے ہوں، یہ مولوی ہو، اور یہ مہاجن، اور یہ ساری جو امت کے افراد ہیں یہ اللہ کو گالی دے کر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے یہ گیہوں صحیح، لیکن اگر اس کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، اگر اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو ان گیہوں کے ساتھ ہمارے ایسے گھن بھی پس جائیں گے، پھر ان کو ہمارے اور ہمارے بال بچوں کو اللہ کے عذاب سے اس دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے خود اللہ پر ایمان لا کر، اور پھر اللہ کے دین کی صحیح دعوت اٹھائیے اور للکاریے، اس میں کوئی بھی ہو اللہ کے جو دشمن ہیں، چاہے اقتدار کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں اس نجاست کے کیڑے سے زیادہ حقیر ہیں کہ جو اپنی ناک سے اس نجاست اور گندگی کو ٹھیلتے ہوئے چلتا ہے، چاہے وہ اقتدار کے مالک اور چاہے وہ مہاجن ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایسا ذلیل ہے۔ اس لیے ذلیل سے نہیں ڈرنا ہے، اس کو دعوت ضرور دینا ہے کہ اللہ توبہ کر کے پلٹا، لیکن اگر نہیں پلٹتا ہے تو پھر اس کے درمیان اور مومن کے درمیان باپ مارے کا بیر ہے، تب کہیں اللہ کا دین غالب آئے گا، تب کہیں اللہ کی آگ بجھے گی مومنوں کے لیے، تب اللہ کی یہ دھرتی جس کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں اللہ کے دین کو دیکھنے کے لیے اس پر رونق آئے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور پروردگار آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایمان کی اصلی حیثیت ہے، اور وہ ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور وہ عمل جو آپ کے طریقے کے اوپر ہو، وہ عمل صحیح ہے، اس کو لے کر پھر دعوت حق دیں گے
چوٹیں لگیں گی، مارے جائیں گے، نکالے جائیں گے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ کامیابی سے ملا دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔